میں نے کوئی وہ کام نہیں کیا جو آج وزیر اعظم کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. میں نے 10 مہینے میں وزیر اعظم تھا, کبھی زندگی میں نہ خواہش تھی نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے. یہ جماعت کی مہربانی تھی, انہوں نے مجھے 186 MNA تھے, مجھے اس کے قابل سمجھا کہ وہ ٹرم مکمل کروں. میں نے جو مینڈیٹ تھا پارٹی کا پورا کیا. میرے زمانے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, میں نے کسی سے کوئی انسٹرکشنز نہیں دی. میں نے 10 مہینے جو میری سوچ تھی میں نے وہ کام کیے. ان کاموں کو میں ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہوں. جو کچھ بلوچستان کے لیے کیا وہ ہوا. یہاں پر وہ سارے باقی کام چلتے رہے. میں کوئٹہ آیا, یہاں پوری اسمبلی غائب تھی. بلوچستان اسمبلی کا کوئی شخص کوئٹے میں نہیں تھا, نہ وزیر, نہ چیف منسٹر, نہ اپوزیشن, نہ گورنمنٹ. پھر باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اچکزئی صاحب تھے گورنر, ان سے کھانا کھایا, ہم واپس چلے گئے. کوئی رون دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک کی. یہاں پہ سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا. میں نے وزیر اعظم کہا میں سینٹ میں نہیں جاتا, میں اس کو غیر نمائندہ سمجھتا ہوں. تو اصولوں پر ہم کھڑے رہے, دھرنا ہو گیا, سب چیزیں چلتی رہی, ہم ملک کے معاملات چلاتے رہے. تو وفاقی حکومت پالیسی میکنگ ہوتی ہے. ہم نے تمام آؤٹ اسٹینڈنگ پالیسی ایشوز مکمل کیے. جب ہم گئے ایک بھی سمری وفاق پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں تھی. واٹر ریکارڈ کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا, وہ مکمل ہوا. ملک میں ٹیکسیشن ریلیف ہم نے دی پہلی دفعہ ملک کے اندر. 3 سلیب کیے, 5, 10, 15%. اس آئینی ترمیم کی فاٹا والی. تو ہم نے اپنا کام کیا. مجھے یہ کوئی بتانے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس عہدے کی. دوسری بات انہوں نے کی ہے, وہ بھی ہر سوال ایک آدمی کرتا ہے کہ تمام جماعتیں ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں, مخصوص جگہ کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے ملک کی. تو ہم وہ اسٹیبلشمنٹ جماعتیں چھوڑ کے آئے ہیں, ہم اقتدار چھوڑ کے آئے ہیں. اور میں نے اللہ کا کرم ہے کہ زندگی میں اس پہ قائم رہ سکتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آئین سے متصادم ہو. کبھی کسی غیر آئینی, غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا. تو یہ جماعت اس لیے ہے کہ آج جو آپ کی بنیادی 3 بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے اصولوں پر سودا کر چکی ہیں, وہ اپنے اقتدار حاصل کر چکی ہیں. ان کے اندر صلاحیت ہی ملک چلانے کی نہیں رہی, نہ سوچ رہی ہے نہ صلاحیت رہی ہے. ورنہ آج ایک نادر موقع ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے پاس حکومت ہے. کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ کیا وہ حکومتیں چل رہی ہیں؟ پاکستان کے عوام کو کر کے دکھائیں, یار یہ دیکھیں میں یہ جماعت ہوں, یہ میری حکومت ہے, بہترین چل رہی ہے, ملک کے مسائل حل کر رہی ہے, کرپشن سے پاک ہے, ترقی کر رہا ہے میرا صوبہ. یہ کیفیت تو نہیں ہے نا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم صلاحیت ہونی چاہیے, حق کی بات کرنے, اصول پر چلنے کی توفیق ہونی چاہیے, یہ نیت ہونی چاہیے. باقی سیاست میں عوام فیصلہ کرتے ہیں. سیاست دان کا احتساب پولنگ اسٹیشن پر ہوتا ہے, نیب میں نہیں ہوتا. پاکستان میں جتنی نیب میں نے بھگتی ہے کسی شخص نے نہیں بھگتی. 17 سال میں نیب کی عدالتوں میں نے کیس بھگتے ہیں, اور یہ اللہ کا کرم ہے کسی وکیل نے مجھ سے فیس نہیں لی. 38 میں نے نیب کی انویسٹیگیشنیں بھگتی ہیں. ایک سوال مجھ سے نیب نے کبھی نہیں کیا. ہر دنیا کا سوال کیا کہ ٹیکس تم ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. آپ نے کسی کا احتساب کرنا ہے ملک میں, سیاستدان کا, جج کا, جرنیل کا, وکیل کا, جو بھی ہے, ایک سوال کریں کہ تم اخراجات کرتے ہو, وسائل کہاں سے آتے ہیں. حکومت کو پورا پتہ ہے آپ کے اخراجات کیا ہیں. ہر چیز آپ کے NIC سے لنکڈ ہے. بچوں کی فیس, کریڈٹ کارڈ کا بل, بجلی کا بل, گیس کا بل, ہر چیز لنکڈ ہے. آپ پوچھیں نا اسے, یار تمہارا خرچہ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ ہے, ٹیکس ادا کیا یا نہیں کیا. یہ نظام ہوتا ہے. سوری ظفر ملازوی صاحب سر. اچھا سر, اور کسی ساتھی نے جی سر. میں ہر سوال کا جی مستوری صاحب, جی مستوری صاحب. نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں کوئی پارسائی کا میرا دعویٰ نہیں ہے. مستوری صاحب کو کوئی کوشچن
پلیز پارٹی میں بہت بھی زیادہ سے پیسہ لگائے. پلیز اگر دوست خاموشی اختیار کریں گے تو یہ سوالات سن سکیں گے. جی جی پلیز. سر میرا نام ہے. آپ نے بھی بخوبی کہا کہ ہمارا الیکشن جس نمائندے کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتا, اور اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں, تو آخر یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا, کون ٹھیک کرے گا, ریاست کیا چاہتی ہے؟ میرا مت یہی تھا. جب ہم اس خرابی کی متعلق بات کریں گے, ہم کم از کم آج بات تو کر رہے ہیں نا, اور میں نے پہلی بات آپ کو بتائی ہے, یہ الیکشن چوری کیا ہوتی ہے؟ آئین سے انحراف, رول آف لا سے اختلاف. رول آف لا نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا, معیشت نہیں چلے گی, یہ بات یاد رکھیں. یہ درست کیسے ہوگا؟ درست اس برائی کو قبول نہ کرنے سے ہوگا, اس کے خلاف کھڑا ہونے سے ہوگا. سر ایڈوکیٹ حکیم الساسی میرا نام ہے, میرا آپ کی پارٹی سے سوال ہے. آپ استعمال ہوتے پہ رہے ہیں سوال. سر آپ نے یہاں پہ جو بھی باتیں کی اور اس کا کرکس یہ تھا کہ رول آف لا اور ڈیموکریسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سر پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ اگر لانا ہو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, جو کہ پنجاب کے مہینے سے پوری ہو جاتی ہے. کوئی بھی امینڈمنٹ یا کوئی بھی بل آنا ہو تو پنجاب اسمبلی میں جو مقتدر حکومت ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے اس کی نمائندگی سے وہ بل پاس ہو جاتا ہے. آپ سے ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا آپ کی پارٹی اس بلوچستان کی پسماندگی میں, بلوچستان کی اس حالت میں مجرم نہیں ہے کہ جو بھی وہاں سے پاس ہوتے تھے, آیا وہ بجٹ کا ہو, آیا وہ یہاں کی کانسٹیٹیوشنسیز کا ہو, ان سب میں پنجاب کا کنسنٹ تھا جو کہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ تھی. کیا پنجاب کی آپ کی پارٹی کو پلیٹ گلٹی نہیں کرنا چاہیے کہ بلوچستان یا جو بھی پسماندہ صوبے ہیں ان کی آج کی جو حالت ہے سویلین گورنمنٹ میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں تھی؟ یہ میرا سوال. دیکھیے بات پنجاب یہ کسی صوبے کی نہیں ہے, بات ایک سیاسی نظام کی ہے. آئینی ترامیم سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, صوبے نہیں کرتے. جتنی ان کی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان میں اکثر منارٹی حکومتیں نہیں ہیں. ہم نے جو آخری ترمیم کی تھی فاٹا والی, منارٹی حکومت تھی. پنجاب ترمیم نہیں کرتا, صوبے نہیں کرتے, سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. ترمیم سب کے کنسنسس سے ہونی چاہیے, ترمیم کبھی بھی اختلافی نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ پورا اصول ہے. پلیڈ گلٹی تو میں سب سے پہلے پلیڈ گلٹی کی ہے کہ ہم سب اس خرابی کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے بہتر ملک کے معاملات چلائے ہوتے تو بات یہاں پر نہ پہنچتی. آج ہم نے درست کرنا ہے, اپنے تجربے سے سیکھنا ہے, معاملات کو درست کرنا ہے. لیکن آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو ایکٹ پاس ہوا ہے پوری اپوزیشن نے بھی ووٹ دی ہے ہندوستان اسمبلی میں, تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے حکومت کا اس کو درست کر لیں. اگر یہ نہیں چل رہا درست کر لیں. اوکے سر پلیز اگر آپ بیٹھ جائیں وہاں پہ سر, وہ بیٹھ کر کے بے شک سوال کر لیں. سر نصر اللہ کاکوزئی صاحب ہے. سر عباسی صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان کو کورنر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ کیا؟ جی میں نے بتایا پہلی بات کر. جی اچھا ہاں یہ آپ کی بالکل یہ اپریہنشن محترمہ نے بھی بات کی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں کم از کم شاید اس ملک کا کہ چند سیاستدانوں میں ہوں جن کا کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں رہا. جو تعلق رہا ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر رہا ہے. اس سے باہر جب آپ جائیں گے تو نقصان اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے, آپ کا بھی ہوتا ہے, ملک کا بھی ہوتا ہے. ابھی جو میرے بھائی نے بات کی, میرے کو کہنا بھول گیا کہ 18ویں ترمیم جس میں صوبوں کو حق دیا گیا تھا وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ بات کو کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے اور معاملات کیسے پیدا ہوتے ہیں. جی عطا خان کاکڑ صاحب, سر آ جائیں گے. سر ادھر ہی آ جائیں. اچھا جی 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 وہ شہید ہو گئے. جی بالکل اس کے چھوٹا بھائی. سب سے پہلے آپ کو ہندوستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان ایک ایسا خوبصورت خطہ ہے پاکستان کا,
آپ اس کو پاکستان کا جمل سمجھے. پاکستان کا معدنی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ایک خوبصورت کیا ہو گیا دور سے تو مسئلہ بنے گا. ایک خوبصورت صوبہ ہے. آئینی لحاظ سے بھی الحمدللہ ہم نے بہت اچھے نام کمائے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی سب کچھ. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اوپر والے ہمیں کس طرح چاٹ رہے. چاٹنے کے بعد ہڈی تک بھی نہیں چھوڑتے, ایسے چاٹ رہے کہ چاٹنے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا ہے. پنجاب کی خوبصورت اشیاء اور پختونخوا کے دہشت گردی, سندھ کے کچھے ڈاکو, اس کے بعد بلوچستان پر ہونے والے ظلم, ان سب واقعات کو آپ بخوبی جانتے ہو. آپ ہمارے مہمان ہیں, وہ کوشچن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ ڈسٹرب ہو جائے. صرف حقیقت بتا دیں آپ اور اللہ رب العزت کے سامنے, کیا بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے, کیا یہ بلوچ بھائی, کیا یہ سندھی, یہ مظلوم بلوچ پنجابی جو ادھر رہ رہے ہیں اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, کیا یہ بنی بنائی ہے؟ اگر بنی بنائی ہے, کیا اس میں پاکستانی پولیٹیشنز, کمزور بزدل پولیٹیشنز جو کہتے ہیں, ان کی دستخط شدہ ہے, یا وہ قوت جس کو آپ لوگوں کو سیاسی لیڈروں کو پالش میکر بنا کر پالش کرنے کے لیے سیاست کرتے ہو اور ہمارے خون چوسنے کے لیے آپ دن رات لگے ہوتے ہو, پھر کچھ عرصے کے بعد ایک نوالہ پھینک دیتے ہو. یہاں سے شہید اکبر گفتی, یہاں سے شہدائے 8 اگست, باز محمد کاکڑ, دوسرے داؤد جان, دوسرے وکلا شہید, اس کا خون کی حساب ہم کس سے لے لیں؟ یہاں تک کہ آپ کے چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس نے وہ چیز بھی ریکور کر دے کہ جہاں پر چلا گیا, وہاں پر آپ لوگ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ اور آپ نواز شریف کے ساتھ تھے, وہ سب کچھ اس کے وہ تھے, جو ڈیل ہوا تھا اس کو بھی آپ خبر سمجھتے ہیں. جب 1985 میں نصر اللہ خان نے, نوابزادہ نصر اللہ خان نے بولا کہ میرے پہلے بار جو ہے نا سیاستدانوں کے بجائے ایک تاجر کے ساتھ, ہم ایک تاجر کی طرف سے, آپ یہ حقیقت اس قوم کو بتا دیں, پھر پتہ لگے گا. دیکھیں, میں گزارش یہ کروں, میں نے کہا کہ ہمارے حقائق بڑے تلخ ہیں. آپ اگر بلوچستان کی بات کرتے ہیں, میں 1981 سے بلوچستان آ رہا ہوں. یہاں جتنا امن بلوچستان میں تھا پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں تھا. میں کراچی سے سبھی کے ذریعے آیا 81 میں, اور یہاں سے ایک اللہ کے ذریعے واپس گیا. کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں تمام پشتون, بلوچ, ہزارہ, مائنورٹیز باقی یہ امن و امان سے رہتی تھی. آج کیوں یہاں پر قتل غارت ہے؟ سوال یہ ہے, کس نے یہ کیا؟ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. ہم نے تاریخ بھی مسخ کر دی ہے. اس میں کس نے کیا کیا نہیں کیا, سب اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں کوئی سے بار نہیں ہے. ہم سب جواب دہ ہیں اس بات کے کہ کیوں آج بلوچستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں, کیوں پاکستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں. میں آپ کو حقیقت سے بتا سکتا ہوں کہ باقی پاکستان کے حالات بلوچستان سے مختلف نہیں ہیں. جو بات آج کر رہے ہیں ہر پاکستانی کر رہا ہے. جو بلوچستان کا نوجوان کر رہا ہے وہی بات پنجاب کا نوجوان کر رہا ہے, خیبر پختونخوا کا نوجوان کر رہا ہے. ان کی وہی تکلیف ہے, وہی مشکلات ہیں, وہی باتیں کر رہے ہیں, اسی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. اسی لیے یہ معاملہ سیاستدانوں نے درست کرنا ہے, لیکن وہ سیاستدان جن کو عوام کی تائید حاصل ہو. عوام کی تائید نہیں ہوگی, عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے, پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. طلعت حسین صاحب معذرت کے ساتھ اگر سوال تھوڑا سا مختصراً ہو سر, اگر تھوڑا سا یہاں پہ چونکہ سوالات 5 مکس ہوتے ہیں سر. جی طلعت حسین صاحب. سر آپ نے کہا کہ کنسنسس کے ساتھ بلز پاس ہونے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. یور ایکسپیرینس, موسٹ ایکسپیرینس اینڈ آئی بلیو کہ آپ کوئی ایسا لایا عمل کیوں نہیں کر سکتے. یہ جو واک آؤٹ ہوتا ہے کسی دنیا کی اسمبلی میں, یہ واک آؤٹ کا لفظ ہے نو, آیا نو, یا نہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے. یہ آخر پاکستان میں قانون ایسا کیوں نہیں کہ آدھے اٹھ کے چلے گئے اور آدھوں میں 100% اس کو پاس کرے. وائی اٹ از سو؟ آپ نے کیوں ایسا نظام نہیں ترتیب دیا کہ جس کی وجہ سے یہ کھیل جو ہے یہ نہ ہو اسمبلی. دیکھیے, کنسنسس بڑا ضروری ہوتا ہے. کوشش ہمیشہ کنسنسس کی ہونی چاہیے, آئین کی ترمیم میں بھی اور قانون میں بھی. واک آؤٹ پارلیمانی نظام کا حصہ ہے, لیکن وہ واک آؤٹ آپ پروٹیسٹ کے طور پہ
کرتے ہیں, ایز اے ٹوکن واک آؤٹ ہوتا ہے, پھر آپ واپس آ جاتے ہیں, اپنی تقاریر کرتے ہیں. ہم بدقسمتی سے جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پاکستان میں کسی دنیا میں کہیں پہ دیکھا کہ یہ جو واک آؤٹ کر گیا اور باقیوں نے پاس کر دیا اور 100% پاس ہو گیا؟ نہیں, یہ ہوتا ہے. دیکھیں 100% دیکھیں جب میں بتاتا ہوں قانون اس وقت پاس ہوتے ہیں جب اکثریت ہوتی ہے کسی کے پاس, اور اکثریت حکومت کے پاس ہوتی ہے. اپوزیشن پروٹیسٹ کے طور پہ واک آؤٹ کر جاتی ہے, وہ بیٹھی بھی رہے تو قانون پاس ہو جاتا ہے. یہ پارلیمانی نظام, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے پارلیمانی نظام کی. اپوزیشن کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اپنا موقف رکھنا چاہیے, تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے, پاکستان کی عوام بھی سن لیں. جی نہیں, کسی بات کریں تو پھر زور سے. جی نہیں, تھوڑا آگے آواز نہیں آ رہی, تھوڑا نزدیک آپ آ جائیں سر. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے بہت اچھا ہے, بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر خامیاں ہیں ہمارے پاس, جس کی وجہ سے برڈن جوڈیشری پر بھی آ رہا ہے اور نہیں ہو رہے نا, اسی وجہ سے جوڈیشری پر بھی برڈن آ رہے ہیں. گورنمنٹس کی پالیسیز ایسی ہیں, تو آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کی پالیسیز اس کو امپلیمنٹ کرنے کے کیسے؟ دیکھیں, آپ کو آئین کو کمٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ کروں گا. اسی لیے ہر اوتھ میں لکھا جاتا ہے میں آئین کو ڈیفینڈ کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی جو شکیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروں گا, ان کو وائلیٹ نہیں ہونے دوں گا. یہ ہم اس کو نہ اس اوتھ کو سمجھتے ہیں نہ آئین کو سمجھتے ہیں. پاکستان میں آئین وائلیٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو شکیں بتا دی, باقی چھوڑ دیں جو کچھ آگے ہے. ساری فنڈامنٹل رائٹس, مجھے 21 فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آرٹیکلز ہیں. ہر آرٹیکل آپ روز تھانے سے ڈیل کرتے ہیں, ہر تھانے میں وائلیٹ نہیں ہو رہا. تو پالیسی یار, پالیسی تو بنی ہوئی ہے, آئین آپ کی پالیسی ہے, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کمٹ کرنا ہے کہ میں آئین کو امپلیمنٹ کروں گا. ہم کمیٹڈ ہیں آئین کے لیے, ہم صرف بات آئین کی کرتے. جی ارسلان صاحب, سر مختصراً اگر سر ٹائم زیادہ ہو گیا سر, جمعے کا دن ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کب تک دوسرے کا کندھا استعمال کرنے کی کردار میں آتی رہتی ہیں, جس میں آپ کی سب کا جماعت بھی شامل ہے. یہ عوام کا بھروسہ کیوں نہیں آتی کہ ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں لا سکتے, اس کے جواب دیجیے. جی, جب ووٹ سے نہیں آ سکتے تو پھر فارم 47 سے آ جاتے ہیں. ہاں, تو یہی میرا بھی یہی سوال ہے بھائی. انہوں نے قبول کر لی نا, خرابی قبول کر لی. فارم 47 نہ قبول کرتے, کہتے ہم ہار گئے, الیکشن بات ختم ہو جاتی. نہیں کر سکے, ہمیں اقتدار زیادہ پسند تھا. کیا نام ہے ٹھیک, فہد مینگل سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سر, میرا نام فہد مینگل ہے. شاہد خاقان صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم سب تجزیہ نگار یا سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے, نہیں چل رہا ہے نظام, یا جمہوریت جو ہے وہ اس کی نشو و نما نہیں ہو پا رہی ہے. ایک قومی حکومت کی بھی سوال ہم لوگ سن رہے ہیں کہ قومی حکومت بنانے کے لیے بھی جا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے, کیا آپ کی پارٹی اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں, یہ بات اکثر ہوتی ہے, قومی حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک خام خیالی کا نتیجہ ہے. قومی حکومت یہ نہیں ہوتی کہ وزارتوں کی بندر بانٹ کر لیں. آج جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے, جو آئین کے اندر بھی ہے, آپ کو ایک یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں, ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں سب جماعتوں کے اشتراک سے, اور اس کو ایجنڈا دیں کہ یہ تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تاکہ ہر جماعت کی سوچ اس کے اندر آ جائے, ہر صوبے کی سوچ آ جائے, اس کو امپلیمنٹ کریں. آج آپ اس سیاسی نظام کے اندر کوئی ملک کی بہتری نہیں کر سکتے, یہ ضرورت ہے. جی, ہم آپ کی جماعت, جی ہماری جماعت جو معاملہ آئین کے اندر ہوگا, جو حکومت آئین کے مطابق بنے گی, ہم اس کا حصہ, ہم اس کے ساتھ ہیں, اس کا حصہ بننے کو تیار ہیں. جی سر, سر جی آخری لاسٹ کوشچن سر, اس کے بعد سر آخری لاسٹ کوشچن ہے آپ کا سر. جی سر, صحافیوں سے آج پریس کلب میں بات کریں گے. جی سر, جی کتران صاحب.
दूर कर शाह साहब, हम नौजवानों को शायद खाका नवासी जैसे लोगों की बात समझ जाती है, रफीला काकड़ जैसे लोगों की बात समझ जाती है, लेकिन थोड़ा देखिए जो मजम्मत कर रहे हैं उसमें आपके डॉक्टर माहिर नादी उसकी बात समझ जाती है। क्या शाहिद खान अब्बासी अपनी पार्लियामेंट में पहुंच के सबसे पहले तो ये क्या आपको लगता है कि इतनी स्पेस है कि शायद खान अब्बासी जैसे लोगों को स्पेस मिल सके, या कोई दूसरे हैं हमारे जैसे दूसरे लक्ष्य उनके लिए तो हम नहीं लिखते, लेकिन शायद खान अब्बासी वहाँ पे पहुंच के क्या आपको लगता है कि वो कुछ इस तरह अमेंडमेंट कर सकेंगे जो हमारे रियल बलिस्तान को फायदा पहुंचे? देखिए, हम इन गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेरा पूरा ये यकीन है कि इन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आज हम आइन की बात कर रहे हैं। जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा, इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें होंगी, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमने उसके लिए कोशिश करनी है, हमने इक़्तिदार की कोशिश नहीं करनी जी। स्पेस हमेशा रहती है, एक शख्स की आवाज़ भी बहुत होती है, हक की आवाज़ की हमेशा स्पेस रहती है, ये बात याद रखें। थैंक यू सर। आप वज़ीर आज़म थे, मैं अगर घर चला रहा हूँ और मैं घर को चलाने में नाकाम रहूँ तो मैं एतराफ़ कर लूँ कि मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं घर नहीं चला सका। नंबर वन, आप एतराफ़ करेंगे कि आपकी मौजूदगी में सेनेट के इलेक्शन बिके और आप घर को सेनेट के इलेक्शन को रोक नहीं पाए, रोक तो ना होगा। नंबर सेकेंड, आपको मैं कल से देख रहा हूँ बलूचिस्तान पे जमात पे जमात लगा रही है, बलूचिस्तान की वजह से $6 का नुकसान हुआ, बलूचिस्तान की वजह से $300 का नुकसान हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप उन चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं की। मैं आप रिको डिक का 6 अरब का नुकसान हुआ, उसमें सारे शामिल थे ना, उसका नुकसान आपको ही पड़ा है, नुकसान आपका हुआ है कि आपका जो हक था वो अब किसी और को देकर गुजारा करना पड़ा ना, मामले का हल ढूंढना है ना। अब बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कैसे आपने हल क्यों नहीं किया, ये सवाल है। मुल्क का वज़ीर आज़म जो होता है, आइन पढ़ लें, ये बादशाह नहीं होता, उसकी चंद जिम्मेदारियां होती हैं, वो फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स होता है। वफाक का अपनी जिम्मेदारियां हैं, सूबे की अपनी जिम्मेदारियां हैं, इस तरह मुल्क चलता है। एक शख्स बहस नहीं दोस्त, बहस नहीं, बस आपने क्वेश्चन कर दिया। थैंक यू तमाम मौजूदा रकील बात का मशहूर हैं।